العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير من يرد الله به خيرا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد کلما ذکرہ الذاکرون وکلما غفل عن ذکرہ الغافلون. یا ربی صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. عزیز طلباء اعظام، نماز کا عنوان چل رہا ہے. ظاہر ہے نماز کے لیے اذان یہ سنت ہے، اور اذان اور اقامت یہ نمازی کو نماز پڑھنے کے لیے بلانے کا ذریعہ ہے. تو پہلے اذان اور اقامت کے احکامات بیان کیے جائے. لہذا آج کے سبق سے اذان اور اقامت کے احکامات بیان کیے جا رہے ہیں. فرماتے ہیں پانچوں وقت کی فرض عین نمازوں اور جمعہ کو جماعت سے ادا کرنے کے لیے اذان دینا مردوں پر سنت مؤکدہ ہے. سب سے پہلے تو بیان فرمایا کہ فرض عین نماز، لہذا سنت نماز، نفل نماز یا واجب نماز کے لیے اذان سنت نہیں ہے. اور جمعہ کو جماعت سے ادا کرنے کے لیے، لہذا اگر کوئی شخص جمعہ کے دن جمعہ کی نماز نہیں پڑھتا ہے، یا یہ کہ سفر میں ہے، جمعہ کی نماز نہیں پڑھا اور وہ ظہر ادا کر رہا ہے، تو جماعت تو اس کے لیے اذان سنت نہیں ہے. فرماتے ہیں پانچوں وقت کی فرض عین نمازوں اور جمعہ کو جماعت سے ادا کرنے کے لیے اذان دینا مردوں پر سنت مؤکدہ ہے اور ترک پر گناہ ہے. مردوں پر، لہذا عورتوں کے لیے اذان دینا مسنون نہیں ہے. اور اگر اذان کو کوئی شخص ترک کر دے، جان بوجھ کر چھوڑ دے، یا یہ کہ محلہ یا بستی میں کسی نے بھی اذان نہیں دی، تو یہ گناہ کا کام کیا. یہ ہر شہر و بستی کے لیے سنت مؤکدہ علی الکفایہ ہے. سنت مؤکدہ علی الکفایہ یعنی شہر و بستی کے اگر کسی ایک محلے کی مسجد میں ہو جائے، یا بستی کے کسی ایک مسجد میں اذان ہو جائے، تو پوری بستی کے لیے کفایہ ہو جائے گا، کافی ہو جائے گا. اب اگر کوئی دوسری مسجد والے اذان نہ دے تو وہ گنہگار نہیں ہوگی. لیکن اگر پوری بستی میں کسی بھی مسجد میں اذان نہیں ہوئی تو پوری بستی والے گنہگار ہوگے. یعنی ہر شہر اور بستی میں ایک شخص کی اذان کفایت کرتی ہے، اور اگر کسی ایک نے اذان نہ کہی تو وہاں کے سب لوگ گنہگار ہوگے. اگر کسی نے بھی اذان نہیں دی تو پوری بستی والے گنہگار ہوگے. اور اگر شہر وسیع ہو اور بڑے بڑے محلے ہوں کہ ایک محلے کی اذان دوسرے محلے میں نہ پہنچتی ہو، تو محلے والے اگر ترک کریں تو وہ بھی سب گنہگار ہوگے. بڑا شہر ہے اور اس کے بڑے بڑے محلے ہیں، اور اتنا وسیع ہے کہ ایک محلے کی اذان دوسرے محلے میں نہ جاتی ہو، تو اگر کسی محلے میں اذان نہیں ہوئی تو سارے محلے والے گنہگار ہوگے. اس لیے کہ انہوں نے سنت مؤکدہ علی الکفایہ کو ترک کیا ہے. اگر اہل شہر اذان کے ترک پر اتفاق کر لے، اگر پورا شہر یا پوری بستی والے یہ اتفاق کر لے چاہے کچھ بھی ہو جائے ہم اذان نہیں دیں گے، تو امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک ان سے جنگ حلال ہے، ان سے جنگ حلال ہے، اس لیے کہ انہوں نے اذان کے ترک پر اتفاق کر لیا ہے، کیونکہ
اذان اسلام کے شعائر یعنی بڑی علامتوں میں سے ہے اور اس کے ترک میں دین کی قدر و قیمت کو گھٹانا ہے۔ تو جب دین کی قدر و قیمت کو گھٹانا لازم آیا، امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک ان سے جنگ حلال ہے۔ اقامت بھی پانچوں فرض عین نمازوں اور جمعہ کے لیے سنت ہونے میں اذان کی مانند ہے، البتہ اذان کا سنت ہونا اقامت کی نسبت زیادہ مؤکد ہے۔ جس طرح فرض نمازوں کے لیے اور جمعہ کے لیے اذان سنت ہے، اسی طرح اقامت بھی سنت ہے۔ ان کے علاوہ جو نمازیں ہیں، خواہ وہ فرض کفایہ ہوں یا واجب یا سنت، وہ نوافل جیسے نماز جنازہ یہ فرض کفایہ یا وتر واجب، عیدین، کسوف، خسوف، استسقاء، تراویح اور دیگر نوافل، ان سب کے لیے اذان اور اقامت نہیں ہے۔ چنانچہ معلوم ہوا کہ اذان اور اقامت صرف فرض عین نمازوں کے لیے ہے، فرض کفایہ نماز کے لیے بھی نہیں ہے، اور اذان و اقامت یہ وتر کے لیے بھی نہیں ہے، واجب کے لیے بھی نہیں ہے۔ اسی طرح صلاۃ الخسوف، صلاۃ الکسوف، صلاۃ الاستسقاء، تراویح اور دوسری جتنی بھی نفل نمازیں ہیں، خواہ وہ تہجد کی نماز ہو، خواہ وہ اشراق کی نماز ہو، خواہ وہ چاشت کی نماز ہو، خواہ وہ اوابین کی نماز ہو، یا پھر وہ تحیۃ المسجد ہو، جو بھی نوافل ہو، ان سب کے لیے اذان اور اقامت نہیں ہے۔ مسجد کے اندر اذان اور اقامت کے بغیر فرض نماز کو جماعت سے پڑھنا سخت مکروہ ہے۔ اگر مسجد کے اندر آپ نماز پڑھ رہے ہیں اور اذان اور اقامت کو چھوڑ رہے ہیں تو یہ سخت مکروہ عمل کر رہے ہیں، لہذا اذان اور اقامت کو اہتمام سے کرنا چاہیے۔ السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.